بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، ہم نے پچھلے سے پہلے درس میں حج کے اسباق کے حوالے سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کیا ہوا تھا، اور ہم نے دو اسباق کا تذکرہ کیا تھا کہ حج کرنے کے بعد حج سے جو ملنے والا سبق ہے، جس کو اللہ تعالیٰ یاد کروانا چاہتا ہے، سب سے پہلا اور بنیادی سبق اللہ کی توحید کا سبق ہے کہ اس کائنات میں عبادت کے لائق اکیلے اللہ کی ذات ہے۔ جس طرح ان 5 دنوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت مجھے اس کے حکموں کو ماننے پہ مجبور کرتی ہے، رب کا پیار اس کے سامنے جھکنے پہ آمادہ کرتا ہے، ایک اللہ کی محبت مجھے ان مشکل کام بھی مجھ سے کروا دیتی ہے، تو اس ایک اللہ کی محبت کو تازہ رکھنا چاہیے، اور پھر زندگی بھر اسی کا پیار اسی طرح مجھے نیکی پر آمادہ کرتا رہے اور تیار کرتا رہے۔ میں اس کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے اصول کے لیے اور اس کو راضی کرنے کے لیے اپنی زندگی بھر موت تک کے لیے، جب اس کے حکموں کو پورا کرنے کے لیے اسی طرح تیار رہوں گا کہ میرے رب کا حکم ہے۔ جس طرح آپ 8 تاریخ کو شروع کرتے ہیں یا میقات سے شروع کرتے ہیں، اہتمام سے چادریں باندھنا اور تلبیہ کہنا، اور پھر عمرہ کرنا، اور عمرے کے بعد پھر 8 کا مرحلہ، اور پھر 8 سے آگے 9 کا، اور 9 سے 10 کا، اور 10 سے 11 اور 12 اور 13 تک آدمی ہر دن کا عمل کرنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے۔ کل میں نے کیا کرنا ہے، بلکہ لوگ پوچھتے ہیں استاد جی کل کیا کرنا ہے، کل کے اعمال کیا ہیں، کل کیا سنت ہے؟ تو جس رب کی محبت مجھے ان 5 دنوں میں مجھے نیکی پر، اس کی اطاعت پر، اس کو حکموں کو پورا کرنے پہ مجبور کرتی ہے، وہ محبت مجھے زندگی بھر اپنے اندر بسا لینی چاہیے۔ وہ شوق، وہ تڑپ اور وہ چاہت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، تاکہ میرے رب کا جو بھی حکم میری زندگی میں میرے سامنے آئے گا، میں اسی جذبے کے ساتھ، اسی شوق کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ، اسی پیار کے ساتھ جب وہ کام کروں گا اپنے اللہ کے لیے، تو زندگی کامیاب ہو جائے گی اور رب راضی ہو جائے گا اور اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ نے جب حکم دیا نا اپنی کتاب میں حج کا، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا کہ اذن فی الناس بالحج، لوگوں میں اعلان کر دیجئے گا حج کا کہ وہ آئیں، پیدل آئیں، اور ہر دبلے پتلے اونٹ پر آئیں، اور ہر دور کے راستے سے آئیں۔ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ بنانے کے بعد جب یہ اعلان کیا تھا نا، تو پوری دنیا میں ان کی آواز کو اللہ نے پہنچا دیا تھا۔ تو بڑا خوش نصیب ہے
جس کو آج اتنے 100 سالوں کے بعد بھی اس کے وعدے پر لبیک کہنے کی سعادت ملی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب اور اللہ کی مرضی ہے۔ اللہ جسے چاہے خیر کی توفیق عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح میں اپنے رب، اپنے پروردگار کے اس حکم کو پورا کرنے کے لیے آمادہ اور تیار رہتا ہوں، وہ جذبہ اور شوق مجھے جمع رکھنا چاہیے۔ اور وہ شخص جو اس حج کے پروسیس سے گزرنے کے بعد ایک اللہ کی محبت کا جوش، ایک اللہ کی عبادت کا جذبہ، ایک اکیلے اللہ کے حکم ماننے کی تربیت لے کے چلتا ہے، اور اس اللہ کی محبت اسے اس کے حکموں کو ماننے پر مجبور کرتی رہتی ہے، یقیناً اس کا حج مقبول ہے اور حج مبرور ہے، اور وہ شخص حقیقی طور پہ حج سے فائدہ اٹھا کے پلٹا ہے۔ ہم نے پچھلی مجلس میں ایک درس یہ بھی ذکر کیا تھا کہ نبی کریم کی اتباع اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی، یہ بھی حج کے اسباب میں سے ایک بہترین سبق ہے۔ اس کے اوپر ہم نے بہت سارے دلائل ذکر کیے تھے، میں اس کے اوپر مزید بات کو دہرانا نہیں چاہتا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا عبادت کی قبولیت میں بڑا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ کوئی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوتی جب تک وہ پیارے حبیب کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ حج کے دروس میں سے ایک سبق یہ بھی ہے کہ اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی ہونی چاہیے۔ میرا زندگی گزارتے ہوئے دوستی اور دشمنی کا معیار وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، چونکہ حج اجتماعیت کا درس دیتا ہے، حج لوگوں کو اکٹھا کرنے اور بھائی چارے کی تعلیم دیتا ہے، دوستی اور دشمنی کا معیار مقرر کرتا ہے۔ ولا البرا جو ہے، ولا اور برا جو ہے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے برات، یہ اسلام کے بنیادی اوامر میں سے ہے کہ آدمی جب کسی سے محبت کرے تو اللہ کے لیے کرے، اور جب کسی سے برات کا اظہار کرے اور دوری اختیار کرے تو وہ بھی کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اللہ کے لیے ہونی چاہیے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو گناہ کرتے دیکھتے رہتے ہیں، یا شرک اور کفر کے اوپر لوگ بے دین عیسائی اور یہودی لوگوں کے ساتھ اگر میری اور آپ کی بڑی جگری دوستی ہے، اور اس دوستی کی وجہ سے میں اسلام کے بنیادی احکام کو بھی بھول جاتا ہوں اور نہیں پرواہ کرتا کہ میرے رب کا کیا حکم ہے، یہ درست نہیں۔ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ اور کسی بھی فاسق اور فاجر کے ساتھ اتنی گہری دوستی لگانا کہ آپ اللہ کے حکموں کو پیچھے چھوڑ دیں اور اس دوستی کو پیچھے نہ چھوڑیں، نہیں۔ یہ حج کے موقع پہ جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا، ہمیں اللہ کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اور اللہ کی رضا کے لیے محبت کا اظہار کرنا چاہیے، اور اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، اللہ کے باغیوں کے ساتھ، فاسق اور فاجر لوگوں کے ساتھ مجھے بیداری کا اظہار کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حجۃ الوداع سے پہلے جو ایک حکم دیا تھا آج کے موقع پہ، سورۃ برات کے شروع میں، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکین کے ساتھ تم نے ایگریمنٹ کیا تھا، عہد کیا تھا صلح حدیبیہ کے موقع پہ، وہ ایگریمنٹ جو آپ نے کیا تھا لڑائی نہ کرنے کا اور صلح کا، لیکن اب 8 کے بعد جب مکہ فتح ہوا تو 9 کو جب پہلا حج کرنے کے لیے مسلمان گئے اور ابوبکر صدیق کو اس کا امیر بنایا گیا، تو اس حج کے موقع پہ اللہ تعالیٰ نے یہ احکام بھی نازل کیے، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے جو عہد تم نے مشرکین سے کیا تھا اللہ اس سے بری ہے۔ اب وہ ہمارا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، نہ لڑنے کا اور صلح کرنے کا جو ہم نے تم سے تمہارے بندے واپس بھیجنے کا، اور یہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیا تھا ہمارا کوئی مسلمان آئے گا تو آپ اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ یہ آیتیں نازل کی تھی کہ اب جب مکہ فتح ہو چکا ہے اور مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہو چکا ہے، اب ہم اس پہلے ایگریمنٹ کے پابند نہیں۔ فسیحوا فی الارض 4 اشہر، تم 4 مہینے زمین میں چلو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو تم عاجز کرنے والے نہیں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَأَذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ، اللہ کی طرف سے اعلان اور اس کے رسول کی طرف پورے لوگوں کو حج اکبر کے دن، حجۃ الوداع کے دن اور یوم عرفہ کے دن
یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے اور اس کا رسول بھی مشرکین سے بری ہے، ہماری تمہاری اب کوئی دوستی نہیں اور تمہارا ساتھ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے۔ یہ بھی حج کے پیغام میں سے ایک پیغام ہے۔ ہماری محبتیں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا ملنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے، ہماری دوستیاں اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ہمارا پیار اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ کسی کافر کے ساتھ اور کسی مشرک کے ساتھ محبت بھرے لہجے کے ساتھ اور محبت کے جذبات رکھتے ہوئے اپنے اسلام کے احکام کو بھی چھوڑ دینا اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ بھی ان کو بھی نقصان دے دینا، یہ اسلام کا پیغام نہیں، یہ حج کی تعلیم نہیں، یہ اسلام کی تعلیمات نہیں، اور یہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے اللہ فرماتے ہیں فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم توبہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہے، وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور اگر تم پھر گئے تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ تم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور کافروں کو اس بات کی بشارت دے دو کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ بھی حج کی تعلیمات میں سے، اور یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ اللہ کے لیے محبت کرتا ہے کسی کے ساتھ، دوستی کا معیار کسی دنیاوی غرض کے لیے نہیں، مال کے لیے نہیں، عہدے کے لیے نہیں، لالچ کے لیے نہیں، صرف اور صرف اللہ کے لیے محبت کرتا ہے۔ کچھ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ صرف اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں کہ میں اللہ کو ماننے والا ہے، یہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، یہ اللہ کو سجدے کرنے والا ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والا ہے، میں اس لیے اس سے محبت کرتا ہوں۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے۔ حدیث بڑی معروف ہے، 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنا سایہ نصیب کرے گا جب کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے 2 ایسے لوگ بھی ہوں گے تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وافترق علیہ، دونوں کی دوستی کا معیار اللہ کی ذات گرامی ہے، وہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے کرتے ہیں، اور ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہیں تو کس کے لیے ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہوتے ہیں۔ دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی رضا ہونا چاہیے۔ اگر میں کسی اپنے مقصد کے لیے یا اپنی ناراضگی کی وجہ سے اٹھ کے چلا گیا، بھئی آپ کے کسی قریبی دوست کے بچے کی یا بیٹے کی شادی ہے، اس نے وہاں شراب رکھی ہوئی ہے، اس نے وہاں کنجر ناچنے کا بندوبست کیا ہوا ہے، اس نے وہاں مجرا کروایا ہوا ہے، وہاں ڈول والا آیا ہوا ہے، اور اس قسم کا کوئی فنکشن جس کی شریعت اجازت نہیں دیتی، بیٹھے رہیں؟ کیا کرنا چاہیے؟ دوستی بچانی چاہیے یا اللہ کی محبت کو آگے رکھنا چاہیے؟ اللہ کی محبت کو آگے رکھنے کا مطلب ہے کہ اگر تو ان چیزوں پہ خوش ہے تو پھر میرا تیرا تعلق برقرار نہیں رکھ سکتے۔ اگر تو یہ کنجر گانا، شراب اور یہ رات کا ناچ گانا اور ڈھول ڈھمکا اور یہ سارا فنکشن، یہ کنجر خانہ اور مجرا خسرے تو نچوا رہا ہے پوری رات، تو پھر میں تیرا دوست، اگر تیرا دوست ہوں تو میرا رب اور میرا دین مجھے اس محفل میں بیٹھنے کی اجازت نہیں دی۔ وہاں اسے کیا کرنا ہے؟ اسے چھوڑ دینا چاہیے۔ اللہ کی محبت میں مجلس چھوڑ دینی چاہیے، یہ ہے اللہ کے لیے دوستی۔ اگر آپ بھی خاموشی، کوئی نہیں جی یار خوشی دا دن ہے، اور نہیں جی مولوی صاحب تسی اتنی سختی نہ کرو، تسی 2 بندے اور بھی ساتھ مل جاتے ہیں سمجھانے والے، نہیں جی خوشی کا دن ہے، کڑی خوشی بار بار آنی، یہ کون سی بار بار جی، شادی تو ایک مرتبہ بچوں کی ہونی ہے نا جی۔ 4 بندے ادھر سے، کو ماموں کو پھوپھی کو فلاں کو فلاں، وہ سارے مل کے نہیں جی، اور ناراض ہونے والی کیا بات ہے جی، اور نہیں جی کرو تسی آپ پہ آ جائے گا، منی جائے گا، پھر بھی آ جائے گا۔ یہ کیفیت ہوتی ہے ہماری۔ نہیں، شراب رکھی ہوئی ہے، آپ اپنی دوستی کی خاطر خاموش رہیں گے؟ کوئی غیر شرعی کام، اس کی نوکری حرام کی ہے، اس کا کھانا حرام کا، بینک ملازم میں آپ، اور آپ دوستی کی وجہ سے خاموش رہیں گے؟ سود کی کمائی کھاتا ہے وہ، آپ دوستی کی وجہ سے چپ رہیں گے؟ اگر دوستی اللہ کے لیے ہے، پیار اللہ کے لیے ہے، محبت اللہ کے لیے ہے، تو پھر مجھے اور آپ کو ایسی مجالس سے کنارہ کش ہونے میں دیر نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ کے لیے جب آپ چھوڑیں گے، اور شاید وہ شخص گناہ سے توبہ کر لے، اگر آپ جاننے کے باوجود خاموش تماشائی بن کے بیٹھے رہیں گے تو شیطان کو موقع لگے گا، کوئی اور کام کروا دے گا، کوئی آپ سے بھی برا کام کروا دے گا، پھر آپ بھی اس گناہ میں شامل ہو جائیں گے۔
اس لیے میرے عزیزو، دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات ہونا چاہیے۔ ہاں اگر تو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اگر آپ کا دوست بے نمازی ہو گیا ہے، سود خور ہو گیا ہے، جھوٹا کاروبار کرتا ہے، آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ اسے سمجھائیں۔ یہ بڑا عظیم عمل ہے، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی۔ اگر آپ جدا بھی ہوتے ہیں تو اللہ کے لیے، حرام کام کرتا ہے چھوڑ دیں آپ، نہیں بھائی جب تک تیرا معاملات ٹھیک تھے میں تیرے ساتھ تھا، لیکن اب تو نے کام غلط کیا ہے، اب میں تیرا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ اصول یاد رکھیں، اور یہ بھی حج کے اسباب میں سے ایک سبق ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس دن نبی کریم نے 9 ہجری کو ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے بھیجا تھا، اور اعلان کیا تھا انہوں نے یوم النحر کے دن مینا کے موقع پہ، اللہ یحج بعد العام مشرک ولا یطوف بالبیت عریان، آج کے بعد کوئی مشرک حج کرنے کے لیے نہیں آئے گا اور کوئی ننگے بیت اللہ کا طواف نہیں کرے گا۔ اس سے پہلے جو تم نے کر لیا سو کر لیا، اب جب مسلمانوں کا وہاں کنٹرول ہے تو اب مسلمانوں کے کنٹرول کے بعد کوئی مشرک حج بھی نہیں کرے گا اور کوئی بیت اللہ کا ننگے طواف بھی نہیں کرے گا۔ حج کے دروس میں سے ایک درس یہ بھی ہے، یہ اجتماعیت کی تعلیم دیتا ہے، مل بیٹھنے کی تعلیم دیتا ہے، مسلمانوں کو اکٹھا کرنے کی تعلیم دیتا ہے، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کی تعلیم دیتا ہے، سب مل کے اللہ کی رسی کو تھام لو۔ جس طرح حج میں ایک امام کے پیچھے ساری نمازیں پڑھی جا رہی ہے، سارے اعمال کیے جا رہے ہیں، اس کی اتباع کی جا رہی ہے۔ اسلام ہے ہی محبت کا دین، اسلام تو دینی خیر خواہی کا ہے۔ آپ اگر ایک محلے کے لوگوں کو اکٹھا دیکھنا چاہتے ہیں تو دن میں 5 مرتبہ اسلام جمع کرتا ہے، کہاں؟ مسجد میں جمع کرتا ہے۔ اور یقیناً اس سے بڑا فرق پڑتا ہے، اگر ایک شخص ہم کو مسجد میں نظر نہیں آتا، فوری طور پہ ہم اسے دیکھتے ہیں یار فلاں بندہ نظر نہیں آ رہا۔ رسول کریم دیکھا کرتے تھے لوگوں کو مسجد میں۔ اللہ کے نبی اگر کسی کو مسجد میں نہ پاتے چیک کرتے تھے، فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے۔ اگر کوئی مسجد سے غائب ہوتا، صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، ہم سمجھتے وہ شخص منافق ہے جس کی مسجد سے غیر حاضری ہے، ہم اس کے اوپر نفاق کے اوپر اس کا خوف محسوس کرتے تھے، بندہ منافق ہے، یہ مومن نہیں ہے جس کا مسجد سے تعلق نہیں ہے۔ اس لیے آپ حضرات بھی اسلام کی یہ مقدس تعلیمات، جو ساتھی مسجد سے غائب ہے فکر کیجئے اس کی کس وجہ سے غائب ہے، بیمار تو نہیں، مجبور تو نہیں، یا کسی اور روحانی بیماری کا شکار تو نہیں ہو چکا، شیطان کے قبضے میں تو نہیں آ چکا۔ اس کو سہارا دینا، اس کو سنبھالا دینا، اس کو کھڑا کرنا، اس کا زنگ اتارنا، اسے رغبت دلانا، اسے ترغیب دینا، اللہ کے بندے نماز فرض ہے، تو اتنی بڑی کوتاہی کر رہا ہے، تو نماز سے پیچھے ہے۔ یہ ایک محلے کے لوگوں کا اجتماع ہے، ہر 5 نمازوں میں اسلام اکٹھے ہونے کا درس دیتا ہے۔ پھر ایک شہر کے لوگوں کو جمعہ کا اجتماع ہے، ایک بڑے محلے کے لوگ جمعہ میں جمع ہوتے ہیں، 8 دن کے بعد لوگ ایک دوسرے کو دیکھ لیتے ہیں، فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے، دو اسلام مل جاتے ہیں۔ بعض کا بھائی بھی روزانہ نہیں مل سکتے، لیکن جمعے میں سب اکٹھے ہو جاتے ہیں، ملاقات کا ایک بہترین، یہ اسلام محبت اور یگانگت کرتے۔ اسلام نے تو پیار کے لیے بڑے اصول بنائے، لا تدخلوا الجنت حتی تؤمنوا، تم اس وقت تک جنت میں نہیں جا سکتے جب تک ایماندار نہیں بنو گے، ولا تؤمنوا حتی تحابوا، اور اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک ایک دوسرے سے محبت نہیں کرو گے، پیار نہیں کرو گے۔ اولا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم، میں تم کو وہ بات نہ بتا دوں جب تم اسے اختیار کرو گے اور وہ کام کرو گے ایک دوسرے سے محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ کیا ہے وہ چیز؟ سلام، افشوا السلام بینکم، سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ اسلام تو یہاں سے شروع کرتا ہے، محبت کی دیواریں مضبوط کرتا ہے۔ جو شخص آپ کو سلام نہیں کر رہا تو سمجھ لیں کوئی گڑبڑ ہے اس کے دل میں،
سلام کہہ نہیں رہا یا سلام کا جواب نہیں دے رہا تو اس کے دل میں کوئی بات ہے۔ یہ سلام محبت کا پہلا درس ہے۔ سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، محبت پیدا ہونے سے ایمان بڑھتا ہے، جب ایمان بڑھتا ہے تو جنت کا وعدہ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں ایمانداروں کے ساتھ۔ افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام، سلام کو عام کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ اور روزہ رکھو۔ واتموا الطعام، افشوا السلام واتموا الطعام وصلوا الارحام، اور صلہ رحمی کرو۔ تدخلوا الجنت وصلوا باللیل والناس نیام، رات کو نماز پڑھا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ نبی کریم فرماتے ہیں انما المؤمنون، مومن آپس میں، المؤمن کالمؤمن کالبنیان المرصوص، مومن مومن کی طرح جو ایک مضبوط دیوار کی طرح ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ جس طرح ایک جسم کے کسی حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہوتا ہے، مسلمان کو تو یہ درد ہونا چاہیے نا۔ کل کی فیصل آباد کی یا کس شہر کی بات ہے، ایک بندے نے 1,00,000 کتنے ہزار اس کے ذمے مکان کا کرایہ تھا، اور اس نے اپنی 2 بچیوں کو چھری سے ذبح کیا اور پھر خود بھی خودکشی کر لی۔ بیوی فوت ہو گئی تھی اور کہتے ہیں کہ مکان کا کرایہ اتنا چڑھ گیا تھا اور میں کام کوئی نہیں مل رہا تھا اور یہ قرضہ میرے ذمے تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، بچیوں کو بھی ذبح کر دیا اور ساتھ خود بھی خودکشی کر لی۔ کہاں گیا درد اسلام کا؟ کہاں ہے دوسرے کی تکلیف محسوس کرنا؟ کہاں گئی خیر خواہی؟ کہاں گیا بھائی چارہ؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہجرت کے موقع پہ جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، ایک انصاری اور ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا دیا تھا، مواخات قائم کی تھی، مواخات قائم کی تھی۔ یہ انصاری ہے، یہ لوٹا ہوا، یہ کٹا ہوا، یہ اجڑا ہوا، گھر چھوڑے ہوئے، مکان چھوڑے ہوئے، چودراہٹ چھوڑے ہوئے، مکے کا سب کچھ چھوڑے ہوئے ہے، یہ مہاجر ہے اور یہ انصاری ہے، مدینے کا باسی ہے۔ یہ مہاجر اس انصاری کا بھائی ہے، یہ اس کے اخراجات اٹھائے گا، یہ اس کے کھانے پینے کے رہنے کے اخراجات اٹھائے گا۔ یہ وہ بنیادی اسلام کی پہلے شروع کی تعلیمات، اس قسم کا بھائی چارہ۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ جس کے اندر اسلام پڑوسی کے حقوق کی تعلیم دیتا ہے، مجھے اس بات کا ڈر ہے کہ اللہ تعالیٰ پڑوسی کو وارث نہ بنا دے، بندے کی وراثت کے اندر پڑوسی کو شامل نہ کر۔ من کانا یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے۔ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا او لیصمت، اچھی بات کرے یا چپ ہو جائے۔ اسلام تو یہ تعلیم دیتا ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ اسلام تو سلامتی کا دین ہے، اسلام تو امن کا دین ہے۔ آج ہماری عزتیں اپنے ساتھیوں کے ہاتھوں سے محفوظ، ہماری محفلیں گرم رہتی ہیں ساتھیوں کی غیبت کر کے، ساتھیوں کی عیوب ڈھونڈتے ہیں، نقائص ڈھونڈتے ہیں، اس کے عیوب کا تذکرہ کرتے ہیں۔ ہمیں تو عیوب پہ پردہ ڈالنا چاہتا۔ اسلام نے تو کہا تھا کہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کے عیب پہ پردہ ڈالے گا، اللہ قیامت کے دن اس کے عیوب پہ پردہ ڈال دے گا۔ اسلام نے تو کہا تھا من نفس عن مسلم قربۃ نفس اللہ عنہ قربۃ من قربات یوم القیامہ، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرتا ہے، اللہ قیامت کے دن کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور کر دے گا۔ اسلام تو وہ محبت کے بیج بونے والا دین تھا، اسلام تو یہ پیار کا دین تھا۔ انصاری مسلمان نے کہا تھا کہ میری 2 بیویاں ہیں، فانظر ایہما شئت، دونوں کو دیکھ لے جب تک پردے کے کام نہیں آئے تھے۔ مواخات کیسی قائم کی تھی اسلام نے، فانظر ایہما شئت، دیکھ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے میں اس کو طلاق دیتا ہوں اور تو اس سے نکاح کر لے۔ کہاں وہ مسلمان تھے، کیا محبت تھی، کیا یگانگت تھی، کیا دوستی تھی، کیا الفت تھی۔ ہم تو مسلمان کی تکلیف بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں۔
مسلمان کا درد سننے والا کوئی نہیں بھائی عزیزو. اگر کوئی دکھ لے کے بیٹھا ہے تو اس کو کوئی دکھ سنانے کے قابل نہیں. شاید وہ اس کو دکھ نہ سناتا ہے اس لیے کہ اس کا بوجھ ہلکا ہو جائے. وہ آگے اس کو دلاسا دینے کے بجائے الٹا اس کی مشہوری کرتا ہے, اور فلاں بندہ بھی پھنسیا پیا یار اس مصیبت. اس کا اشتہار لگا دیتا ہے. وہ غریب بیٹھا تھا, چلو بوجھ ہلکا کر لیتا ہوں, کوئی میرے لیے خیر کا کلمہ کہے گا, کوئی مجھے دعا بتائے گا, کوئی ذکر بتائے گا, تو اللہ تعالیٰ سے جڑنے اور اللہ سے محبت کی کوئی بات کرے گا, ہم اس کا بھی اشتہار لگا دیتے. اس لیے میرے عزیزو, اسلام اجتماعیت کا دین ہے, ملنے کا دین ہے, جڑنے کا دین ہے, دلاسا دینے کا دین ہے, عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا دین ہے, لوگوں کو دین کی طرف بلانے کا دین ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس, تم بہترین امت ہو, لوگوں کے لیے نکالی گئی ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو. یہ اسلام کی تعلیمات تھی, یہ اس کی بہتری کا راز تھا. خیر کی طرف بلانا, نیکی کی دعوت دینا, اچھائی کی دعوت دینا, اجتماعیت کی طرف بلانا, دوسرے کا درد محسوس کرنا. میں کسی کو بے نماز دیکھ کے میرے دل میں کوئی غم نہیں آتا کہ اس کا کتنا بڑا نقصان ہو رہا ہے, یہ شخص کتنا بڑا غافل ہے. رونا چاہیے اللہ کی قسم, رات کو اٹھ کے دعا کرنی چاہیے. کبھی دعا کی کسی نے؟ میرا یہ عزیز, یہ میرے ساتھ کام کرنے والا, یہ کبھی مسجد میں نہیں گیا. اگر یہ کل جہنم کی آگ میں جلے گا تو مجھ سے برداشت ہوگا؟ یہ میری بہن کا, میری بیوی کا بھائی ہے, یہ میری بہن کا بیٹا, یہ میرا بھانجا ہے, یہ میرا بھتیجا ہے. کل جل گیا جہنم کی آگ میں, چچا سے برداشت ہوگا؟ آج اگر اسے بجلی لگ جائے اور گر جائے کسی گڑھے میں, چچا برداشت کرے گا؟ بھائی برداشت کرے گا؟ جہنم کی آگ تو اس سے 69 درجے زیادہ گرم ہے. ہاں وہ غافل ہے, پردہ پڑ چکا ہے. بندے سے نفرت نہ کریں, اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے, لیکن اگر آپ بندے سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے تو علاج کون کرے گا اس کا, اصلاح کون کرے گا اس کا, اس کو خیر کی طرف کون بلائے گا اسے؟ اگر آپ اپنے بیٹے کو, بیٹی کو بے نمازی ہونے پہ, بد اخلاق ہونے پہ گھر سے نکال دیں گے, اس کو کون سمجھائے گا؟ دوست ہے, رومیٹ ہے, آپ کے ساتھ کام کرتا ہے. رات کو کبھی اللہ سے دعا بھی کیا کرے. نبی کریم نے تو عمر بن خطاب جیسے بندے کو دعائیں مانگ کے بھی اللہ سے لے لیا تھا. اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب و بعمر بن ہشام. ہم لوگوں کے لیے یہ روتے پیٹتے رہتے ہیں, بڑا بدتمیز ہے جی, بڑا وہ گندے مزاج کا ہے جی, چھوڑو جی, تسی ہوتی گل ہی کو نہ. کیا اس سے میری جان چھوٹ جائے گی قیامت کے دن؟ نبی کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کا باخع نفس کا علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا. محمد کریم, ان کافروں کے ایمان نہ لانے پہ آپ اپنے دل کے اندر جو درد رکھے ہوئے ہیں اور آپ کو جو غم ہے, یہ غم کہیں آپ کی جان لیوا, آپ کے لیے جان لیوا ثابت نہ ہو جائے. اتنا دکھ آپ محسوس کرتے تھے. یہ بندہ جہنم کی آگ میں چلا گیا, یہ جل گیا جہنم کی آگ میں. آپ سے برداشت نہیں ہوتا تھا, اللہ کے رسول سے برداشت نہیں ہوتا تھا. بیمار پرسی کرنے کے لیے گئے یہودی غلام کی, اسی مسلمان کو پوچھنے کو نہیں جاندے, ہم تو مسلمان کو پوچھنے بھی نہیں جاتے نا. اللہ کے رسول ایک یہودی بچے کی عادت کے لیے گئے. جب اس کے پاس بیٹھے, آپ نے اسے کہا بیٹا کلمہ پڑھ لے. چھوٹی عمر کا تھا, کلمہ پڑھ لے, قل لا الہ الا اللہ, پڑھ لا الہ الا اللہ. اس کا باپ بھی ساتھ بیٹھا ہوا تھا. بچے نے اپنے باپ کی طرف یوں دیکھا کہ ابو, یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کلمہ پڑھنے کے لیے کہہ رہے. آپ نے فرمایا, باپ کہنے لگا اتے ابو القاسم, اتے ابو القاسم. ابو القاسم کون تھے؟ اللہ کے رسول کی کنیت ابو القاسم تھی. یہودی باپ کہنے لگا مان لے ابو القاسم کی بات, رسول کریم کی بات مان لے, اتے ابو القاسم. وہ بچے نے کلمہ پڑھ لیا.
رسول کریم اٹھے اور فرمانے لگے الحمدللہ الذی انقذہ من النار، سارے شکر اس رب کے نام جس رب نے اس بچے کو جہنم کی آگ سے بچا لیا۔ کہ یہ درد میرے سینے میں بھی ہے۔ کتنے سکھ، ہندو، عیسائی میرے ساتھ کام کرتے ہیں، کبھی میں نے درد دل کے ساتھ دعوت دی، اس کو کبھی گھر پہ بلایا، کبھی کہا ہے اس کے ہاں مالی ضروریات میں اس کی پوری کرتا ہوں گا، اس کو پیسے ادھارے دیتا ہوں گا، چھٹی جاتے وقت اس کو ایئرپورٹ چھوڑ آتا ہوں گا، لاتے وقت اس کو لے آتا ہوں گا، لیکن اس سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اس کو جہنم کی آگ سے بچانے کی کوشش کی جائے۔ میرے وہ عزیز جو بے نماز، جن کا میلان مسجد کی طرف نہیں ہے، جو اللہ اکبر سننے کے بعد مسجد کا رخ نہیں کرتے، اور سینکڑوں لوگ ہیں میرے عزیزوں۔ میں تو لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں، یار کیا حل ہے اس کا؟ کیسے لوگوں سے ملا جائے، کیسے ملاقات کی جائے، کیسے ان کے اندر کے انسان کو جگایا جائے، کیسے خواب غفلت میں ڈوبے ہوئے کو بیدار کیا جائے، کیسے اس میں اللہ کی محبت کو زندہ کیا جائے، کیسے رب کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کو اس میں جگایا جائے۔ درد اپنے اندر بسا لے میرے عزیزوں، یہ درد بسا لے، پھر لوگوں کی اصلاح ہوگی۔ اگر نہیں ہے بے نماز چھوڑو یار، ادھر کی جانا ہے، یہ چھوڑو، ایک کمرہ ہی بے نمازاں دا جی، یہ سارے بے نماز نے جی، اندر گل نہ جاؤ نا جی، تسی اسی تے دیر گئے ہی کدے نہیں، کیوں نہیں گئے بھائی؟ قیامت کے دن اس نے اللہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، یہ خود تو پہلی سب میں نمازیں پڑھتا تھا، اس نے 10 سال ہمارے ساتھ والے کمرے میں گزارے تھے، اس نے مجھے ایک مرتبہ بھی نہیں کہا تھا کہ اس کے نماز پڑھ لے۔ بعض کا نجی مجلسیں بندے کو بدل لیتی ہیں میرے عزیزوں۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہم کسی رہائش پہ بیٹھے تھے، نماز پڑھنے کے بعد میں ایک روم میں چلے گئے، کچھ ساتھی جو اخلاق میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، لین دین میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، معاملات میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، ادب بڑا کرتے ہیں، ملتے بڑے پیار سے ہیں، لیکن جب مسجد میں ان کو نہیں دیکھتے پھر بڑا دکھ لگتا ہے کہ یار یہ کتنا اچھا، کتنا خوش اخلاق آدمی، کتنا ایماندار آدمی ہے، لیکن نماز سے غائب ہے۔ ہم چلے گئے اس کے روم میں، نماز کے موضوع پہ میں نے تقریباً 15-20 منٹ گفتگو کی، اس کا نتیجہ یہ نکلا، مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ اس کے بعد وہ شخص نماز کا پابند ہو گیا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو شاید نماز کی اہمیت پہ آپ کی زبان سے نکلے ہوئے چند جملوں کے محتاج، جن کو ایک دھکے کی ضرورت ہے، جن کو سپورٹ کی ضرورت ہے، سہارے کی ضرورت ہے۔ آپ لوگ سہارا بنے ان لوگوں کا، ان کی اصلاح کیجئے۔ کلمہ پڑھنے کے بعد پہلی ذمہ داری نماز، اور اس نماز کے حوالے سے آپ جب ان کا سہارا بنیں گے اسے کہیں گے، بار بار کہیں، ایک بار کہیں۔ اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ اذا بلغوا 7، اپنے بچوں کو، نونہالوں کو جب 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، وَاضْرِبُوا عَلَيْهَا اِذَا بَلَغُوا 10، اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو ان کو پیٹو، مارو ان کو اگر نماز نہیں پڑھتے تو۔ اگر اپنے بچے کو اٹھا سکتا ہوں سختی کے ساتھ، اپنی بیٹی کو اٹھا سکتے ہوں سختی کے ساتھ، تو مجھے محبت اور پیار کے وہ جذبات ان بے نماز بھائیوں کے لیے بھی رکھنے چاہیے۔ شاید آپ کی نجی ملاقات کبھی ان کو کھانے کے لیے لے جائیں، متم پہ لے جائیں، یار آؤ آج دوپہر کا کھانا کٹا کھاتے، یار میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے، آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کا میرا لین دین بڑا اچھا ہے، معاملات بڑے اچھے ہیں، لیکن مجھے آپ کے اوپر ایک چیز کا بڑا ڈر رہتا ہے کہ آپ نماز نہیں پڑھتے، میری آپ سے گزارش ہے کہ نماز پڑھا کریں۔ دیکھیں تو صحیح، ذرا تجربہ کر کے دیکھیں، اکیلے بٹھائیں ان کو، ساتھ بٹھائیں، کبھی پانی پلائیں، کبھی چائے لے جائیں، کبھی مٹھائی پہ جلیبیاں کھلا دیں ان کو جا کے، اور اکیلے بیٹھ کے کبھی ان کو درد دل کے ساتھ دعوت تو دیں، اللہ سے دعا بھی کریں رات کو، 1 مرتبہ 2 مرتبہ 10 مرتبہ اگر آپ کہہ چکے ہیں تو پھر اللہ سے دعا کریں، یا رب اس کو کہنا میرا کام ہے، یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں نے اس تک تیرا پیغام پہنچانا ہے۔ اللہ نے کہا تھا نا موسیٰ علیہ السلام سے اور ہارون علیہ السلام سے، فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، بات تم نے نرمی سے کرنی ہے، بات میٹھے انداز سے کرنی ہے، بات پیار سے کرنی ہے، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر جائے اور شاید کہ وہ ڈر جائے۔ جب فرعون جیسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ
اپنے دو نبیوں کو نرمی سے بات کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس امید کے ساتھ کہ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ نصیحت حاصل کر رہے اور شاید کہ ڈر جائیں۔ تو کیا ہمارا مسلمان جو بھٹکا ہوا ہے، کیا اس کے لیے نرمی کے جملے اثر نہیں کر سکتے؟ یقیناً کر سکتے ہیں۔ نفرت نہ کیجیے۔ جسم کا کوئی حصہ اگر پھوڑے کا شکار ہوتا ہے، آدمی اس کو کاٹ کاٹ کر نہیں پھینکتا، پوری کوشش کرتا ہے اس کا علاج کرے۔ یہ مسلمان میرے جسم کا حصہ ہے، مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، یہ میرے جسم کا حصہ ہے، مجھے اس کے علاج کی پوری کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے یہ محبت کے جذبات رکھنے چاہیے کہ میں اس کا علاج کروں۔ کوئی بندہ بھی اپنا ہاتھ اور پاؤں، شوگر کا مریض ہو یا ڈاکٹر یہ فیصلہ کر لے کہ اس کا پاؤں کاٹنا پڑے گا، پہلے پوری کوشش کرے گا کہ کسی طرح میرے جسم کا حصہ مجھ سے کٹے نہیں، علاج کی پوری کوشش کرے گا۔ جب دیکھے گا کہ اب یہ کہیں پورے جسم کے لیے نقصان کا باعث نہ بن جائے، پھر وہ کہے گا کہ چلو اس کو کاٹ کے رکھ دو۔ جب تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اصلاح ہو سکتی ہے، مجھے اس قسم کے جذبات رکھنے چاہیے، اور اس کو دعوت دینی چاہیے، اور اس کو اللہ کی طرف بلانا چاہیے، بار بار بلانا چاہیے، بار بار۔ 13 سال لگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ والوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہوئے، 13 سال گزر گئے، اور 13 سال میں کتنے بندے تیار ہوئے؟ 313 بندے۔ یہ جو مدینہ میں رہ گئے نوجوان جو لڑنے والے تھے، 15 سال کے بعد 313 لوگ تھے سارے کے سارے۔ نوح علیہ السلام کا صبر دیکھ لیں، 950 سال تک لوگوں کو اصلاح کرتے رہے، لوگوں کی اصلاح کرتے رہے، خیر کی طرف بلاتے رہے، اچھائی کی دعوت دیتے رہے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے رہے، اور 950 سال کے بعد بھی 70-80 سے زیادہ لوگ نہیں بڑھے۔ کیا صبر تھا، کیا درد تھا، کیا تکلیف تھی مسلمان کا وہی درد ہونا چاہیے۔ حج کے اندر ہوتا ہے یہ تکلیف بڑی ہوتی ہے، کوئی بندہ کسی حاجی کو ایسے گرا ہوا پر چھوڑ کے جاتا ہے؟ نہیں، اس کو اٹھا کے لے کے چلے گا، اس کو پانی پلائے گا، اس کو اٹھائے گا، اس کو کندھوں پہ اٹھائے گا، اس کو اپنی جیب سے پانی نکال کے دے گا، اس کو اپنی کرسی دے دے گا، اپنی چیز اس کے حوالے کر دے گا۔ یہ درد، یہ بھی حج کے دروس میں سے ایک درس ہے۔ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرنا، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، عبادات، اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرنا، یہ بھی حج کا بہترین درس ہے۔ اللہ کی نشانی ہے، بیت اللہ اللہ کی نشانی ہے، طواف اللہ کی نشانی ہے، سعی اللہ کی نشانی ہے، صفا اور مروہ اللہ کی نشانی ہے، مزدلفہ اور مشعر حرام اللہ کی نشانی، عرفات اللہ کی نشانی، یہ اللہ کے شعائر ہیں۔ مہینے حرمت والے اللہ تعالیٰ کے شاعر ہیں، رمضان اللہ کے شاعر ہیں، قربانی اللہ کی نشانی، حج اللہ کی نشانی، ان کی تعظیم کرنا، ان کا ادب کرنا، یہ حج کے دروس میں سے ایک درس ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوی القلوب، جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے یہ اس کے دل کے متقی ہونے کی نشانی ہے، وہ بندہ پرہیزگار ہے جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرتا ہے۔ مسجد اللہ کی نشانی ہے، اللہ کا گھر ہے، اس کی تعظیم کرنا، اس کا ادب کرنا، مسجد کا ادب کریں۔ مسجد اگر بن گئی ہے، اذان ہو رہی ہے تو اذان کا ادب کریں، یہ نشانی اللہ تعالیٰ کی۔ اگر آپ اذان سننے کے بعد اپنی ساری مصروفیات کو چھوڑ کے اس اذان کی تعظیم میں اٹھ کے مسجد میں آگے اللہ کے جھکنے کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے آپ اللہ کے اس نشانی کا ادب کر رہے ہیں، اگر میں نہیں اٹھ سکتا تو اس کا معنی ہے کہ میں اللہ کی اس نشانی کی تعظیم نہیں کر رہا۔ وَمَن يُعَظِّمْ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللہ، جو اللہ کی نشانیوں کی، اللہ کے شاعر کی تعظیم کرتا ہے، یہی تو دلوں کا تقوی اور پرہیزگاری ہے۔ 7واں سبق یہ بھی ہے حج کے اسباق میں سے، اس سے باطنی اور ظاہری طہارت ہوتی ہے، بندے کا اندر اور باہر پاک ہوتا ہے، اندر اور باہر پاک ہوتا ہے، بندے کا اندر سے بھی پاک ہوتا ہے، صفائی ہوتی ہے، اس کے دل کی صفائی ہوتی، دل اس کا اللہ اکبر وہ کلی کے ساتھ بالکل پالش ہو جاتا ہے، گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ نبی کریم کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت کے مطابق جب وہ ڈھل جاتا ہے اور اللہ کے سامنے جب بندہ اپنی فقیری کا اظہار کرتا ہے تو پھر یقیناً اس کے گرے ہوئے آنسو اس کے دل کے دھلنے کا سبب بنتے ہیں. یہ دل کا زنگ آنسو ختم کرتے ہیں. برتنوں کا زنگ آپ وہ کچی کے ذریعے یا فیری کے ذریعے ختم کرتے ہیں نا, برتنوں کے داغ اور دھبے, دل کے دھبے, آنسوؤں کا رونا, آنسوؤں کا بہنا, آنکھوں سے نکلے آنسو, یہ دل کی طہارت کا سبب. رویا کریں کبھی کبھار اپنے اللہ کے سامنے. عینان لا تمسہم النار, دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو پڑتی ہے, اور وہ آنکھ جو رات کی تاریکی میں رب کے لیے پہرا دیتی ہے. دل کا زنگ اتارنا چاہتے ہیں نا, بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں نا, استغفار کیا کریں اور اپنے اللہ کے سامنے رو لیا کریں. دو کپڑے پہن کے جب بندہ تیاری کر لیتا ہے نا آخری سفر کو یاد, حج کے اسباق میں سے ایک یہ سبق بھی ہے. دو چادریں پہننے کے بعد ایک دن 3 چادریں پہن کے یہاں سے چلا جائے گا. زندگی اتنی سی ہے, جس طرح آج 2 چادریں تو نے زیب تن کی ہیں, تیرا آخری لباس بھی یہ 3 چادریں ہیں کفن کی, جو جب پہن لے گا تو بس دنیا سے تیرا خروج نہائی لگ جائے گا. وہ کسی وقت بھی لگ سکتا ہے, یہ اس کی بھی یاد دہانی ہے. اہل ایمان اور نیک لوگوں کے راستے کی پیروی کرنا, صحابہ و تابعین کے طرز پہ چلنا, یہ حج اپنی مرضی سے نہیں ہے. آپ سلف صالحین کا طریقہ کیا تھا, صحابہ نے کیسے کیا تھا, تابعین نے کیسے کیا تھا, ائمہ دین نے کیسے کیا تھا, ائمہ دین کے جو رکھوالے تھے اور دین کے متوالے تھے, انہوں نے یہ عبادت کیسے ادا کی تھی, طواف کیسے کیا تھا, اللہ کی بڑائی کیسے بیان کی تھی, تلبیہ کیسے کہا تھا, صفا مروہ کی سعی کیسے کی تھی, زمزم کیسے پیا تھا, ابراہیم علیہ السلام سے لے کر میرے آپ کے نبی آخر الزماں حبیب کبریا تک نبیوں نے کیسے یہ عمل کیا تھا اور کس طرح سے کیا تھا, اور پھر نبی کریم کے بعد صحابہ کرام نے کیسے کیا اور تابعین نے کیسے کیا. مجھے اور آپ کو اس چیز کی تعلیم دیتا ہے کہ ہمیں اپنی مرضی نہیں, اپنی سوچ نہیں. آج کچھ نئے اسکالر اور نئے نام نہاد دین کا مذاق اڑانے والے لوگ پیدا ہو رہے ہیں, جو سلف صالحین صحابہ و تابعین کی کوئی حیثیت ہے اور کوئی وقت تسلیم نہیں کر رہے. میں یہ سوچ رہا ہوں, امام بخاری کو کس چیز کا پتہ تھا, فلاں امام کو کس چیز کا پتہ تھا, تابعین کو کس چیز کا پتہ تھا, ابن تیمیہ کو کیا معلوم تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرُّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ الْهُدَى, ہدایت واضح ہونے کے بعد جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے, وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, اور مومنوں کا طرز چھوڑ دیتا ہے, مومنوں کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے, صحابہ و تابعین کا طریقہ, ائمہ دین کا طریقہ چھوڑ دیتا ہے, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنی مرضی, اپنی سمجھ, اس کو ترجیح دیتا ہے. وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ, رسول کریم کی مخالفت کے بعد مومنوں کے راستے کو چھوڑ کے, ہدایت واضح ہونے کے بعد مومنوں کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے, نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى, ہم اس کو پھیر دیں گے جدھر وہ پھر گیا, وَنُصْلِهِ جہنم, ہم اور اس کو جہنم میں داخل کریں گے, وَسَاءَتْ مَصِيرًا, اور یہ سب سے بری ٹھہرنے کی جگہ ہے. اس لیے میرے عزیزو, حج کے اسباق میں سے یہ بھی ایک سبق ہے. نبی کریم فرماتے ہیں لا یزال من امتی امت قائمۃ بامر اللہ, میری امت میں ایک جماعت ہمیشہ اللہ کے دین کے اوپر قائم رہے گی, اللہ کے امر کے اوپر قائم رہے گی. لا یضرهم من خذلهم, اور جو بھی کوئی بھی اس کو رسوا کرنا چاہے گا تو وہ اس کو نقصان نہیں دے گا. ولا من خالفهم, اور کوئی ان کی مخالفت کرنے والا بھی ان کو نقصان نہیں دے گا. حتی یأتیہم امر اللہ وہم علی ذلک, یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے گا اور وہ اسی دین کے اوپر قائم. یہ دین کی ایک جماعت رہے گی قیامت تک, ایمان والے رہیں گے قیامت تک, حق والے رہیں گے قیامت تک. اس لیے میرے عزیزو, یہ چند اسباق تھے حج کے سفر کے. موت کو یاد کرنا یہ بھی ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس سفر کے بعد جو ساتھی یہ سفر کر کے آئے ہیں, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو استقامت نصیب فرمائے. جنہوں نے پہلے کیا ہے یا نیا کیا ہے,
کوئی بات نہیں کہ اگر کئی سالوں کے بعد بھی مجھے یہ سبق یاد آ گیا ہے اور دوبارہ پھر اگر ٹریک پہ آ گیا ہوں تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی سعادت کی زندگی ہے اور خوشبختی کی زندگی ہے، اور یہ بندے کے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جب بھی بندہ کبھی اس کو دھکا لگے اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے، اس کو اللہ کا کرم سمجھے اور اللہ کا فضل سمجھے کہ میں اس دکھ کی وجہ سے، اس نقصان کی وجہ سے، اس حادثے کی وجہ سے، اس مجلس کی وجہ سے، اس ایک درس کی وجہ سے میں اللہ کے قریب ہو گیا ہوں۔ شاید آپ کا کوئی جملہ کسی کو اللہ کے قریب کر دے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت کو بھر دے اور اس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز کر دے، اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اپنی محبت ڈال دے۔ کوشش کریں اور یہ فکر کریں اور یہ درد اپنے اندر بسا لیں اور لوگوں کو دین کی، اسلام کی، حق کی، خیر کی، نماز کی، اخلاق کی، ماں باپ کی خدمت کی اور آخرت کو سنوارنے کی دعوت دیں۔ یہ فکر سوار کر لیں میرے عزیزوں، یہ میرا اکیلے کا کام نہیں ہے۔ جب ہر بندہ یہ درد لے کے اٹھے گا، جب کسی بندے کو دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ کے دین سے پیچھے ہٹ رہا ہے، تو آپ حضرات ذمہ داری ادا کریں اپنی کہ میں کس طرح اس بندے کے لیے اس کی دکھ کا مداوا بن سکتا ہوں اور اس کے دکھ میں اس کا سہارا بن سکتا ہوں، اس کی اصلاح کر سکتا ہوں۔ بڑی دنیا پڑی ہے میرے عزیزوں، سینکڑوں لوگ پڑے ہیں جو نماز کے لیے اپنے روم سے نکلتے نہیں، 3 منزلہ بلڈنگیں ہیں، 4 منزلہ بلڈنگیں ہیں، ڈیوٹی کے لیے لوگ اترتے ہیں، نماز کے لیے لوگ نیچے نہیں آتے۔ اللہ کا شکر ادا کریں آپ حضرات کی، اگر آپ 5 وقت کے نمازی ہیں تو رب کے سامنے جھک جائیں اور جھک جائیں، یا رب مجھ سے یہ توفیق چھین نہ لینا۔ اور ان بھائیوں کے لیے میں کسی کا شکوہ نہیں کرنا چاہتا، کسی کے رات سے پردہ نہیں اٹھانا چاہتا، لیکن ایک درد ہے، بڑی دنیا ہے اس طرح کی، مست بیٹھے ہیں نماز اذان سننے کے بعد ٹس سے مس ہی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ ان کی اصلاح کرے، یا رب ان کے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، یا اللہ تو ان کے دلوں میں اپنی محبت بھر دے، اللہ ان کو مسجد کا نمازی بنا دے، یا اللہ ان کو مسجدوں کے آبادی کا ذریعہ بنا دے، یا اللہ اپنے گھروں کی تعظیم ان کے دلوں میں ڈال دے، یا اللہ ان کو جہنم کی آگ سے بچا لے، یا رب ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لے۔ یہ درد لے کے نکلے اور ایک ایک ساتھی کی اصلاح کریں، ایک ایک بندے کی اصلاح کریں، ایک ایک حدیث اگر آپ کو نماز کے موضوع پہ یاد ہے وہ آپ ان کو سنائیں اور ان کو بتائیں، میسج بھیجیں موبائل کے ذریعے، وائس میسج بھیجیں، اگر بات نہیں کر سکتے تو کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بہنوئی کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو کہیں، اور میری بہن نماز نہیں پڑھتی تو معاملہ بڑا خطرناک ہے آگے، اپنی بیوی کو، اپنی بچی کو، اپنے بھائی کو روئیں، اللہ کے سامنے دعا بھی کریں اور ساتھ علاج بھی کریں اور ان کی اصلاح کی کوشش بھی کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنائے، اور ہماری ان مجالس کو اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔